کھانے کی میز پر ہم 8 لوگ بیٹھے تھے۔ ہمارے بالکل سامنے ڈاکٹر مہاتیر محمد تھے۔ مہاتیر ٹھنڈے، رواں اور نرم لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ فاطمہ جناح یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر نجمہ نجم نے کوالالمپور کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا وہ پچھلے دنوں ملائیشیا کے دورے پر تھیں۔ وہاں انہوں نے ایک ہندو ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، تم انڈین ہو؟ اس نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور تلملا کر بولے، نو، آئی ایم ملیشین۔ مہاتیر محمد مسکرائے اور دھیمی آواز میں بولے، یہ طرز فکر ہماری ترقی اور استحکام کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی ملک ترقی کرتا ہے، جب کوئی ملک دنیا میں عزت اور آبرو پاتا ہے تو اس کے باشندے اپنے ملک پر فخر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی ملک غریب ہوتا ہے، اس کی معیشت ادھار یا بھیک پر چلتی ہے تو اس کے باشندے اپنے ملک کا تعارف کراتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی حقیقت بیان کی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ آپ زائر یا روانڈا کے کسی باشندے سے پوچھیں تو وہ کبھی روانڈین یا زائرین ہونے پر فخر نہیں کرے گا۔ وہ آئی ایم افریقن کہہ کر اپنا تعارف کرائے گا۔ ہم نے دنیا میں ملائیشیا کی عزت اور آبرو میں اضافہ کیا، لہٰذا آج ملائیشیا کے بدھ خود کو آئی ایم فرام تبت نہیں کہتے، انڈین انڈین اور سنگاپورین نہیں کہتے، حتیٰ کہ ملائیشیا میں آباد پاکستانی تک خود کو پاکستانی ملیشین کہتے ہیں۔ ہم میں سے ایک صاحب نے پوچھا، آپ نے یہ قومی فخر کیسے حاصل کیا؟ ڈاکٹر مہاتیر محمد اپنے مخصوص انداز سے مسکرائے، ہماری ترقی کے بے شمار اصول ہیں، لیکن ان میں 3 کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ 3 اصولوں کو ہم نے تاریخ کے مطالعے سے اندازہ لگایا، دنیا میں تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں، جو پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں دیتی، نہ حکومتیں دیتی ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے کل بجٹ کا 25% حصہ تعلیم پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ذرا سے رکے اور مسکرا کر بولے، ہم لوگ دفاع پر اپنے بجٹ کا صرف 6 سے 8% خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا، ہم نے قومی ترقی کے لیے مذہب کا سہارا لیا۔ ہم نے تحقیق کی مسلمانوں کی وہ کون سی عادتیں ہیں جو ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ ہمیں محسوس ہوا فرقہ پرستی اور نسلی اختلافات عالم اسلام کو اٹھنے نہیں دے رہے۔ ہم نے ملائیشیا میں فرقہ بازی اور نسلی اختلافات پر پابندی لگا دی۔ آج ملائیشیا میں کوئی مسلمان کسی بدھ سے یہ نہیں کہتا، اسلام بدھ سے بہتر مذہب ہے، یا میں ملائی ہوں اور تم ایک کمتر ہندو، یا میں شیعہ ہوں اور تم سنی۔ وہاں اس قسم کے فکرے یا رائے قانوناً جرم ہے۔ ہم لوگوں نے مسجد کو مثبت رجحانات کی ترویج کے لیے استعمال کیا۔ ہماری مساجد میں علماء کرام معاشرتی بہبود اور اجتماعی کوشش کی تلقین کرتے ہیں۔ وہاں کسی ممبر، کسی اسپیکر سے اختلافی بات نشر نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات، ہم نے دیکھا کسی ملک کے شہریوں کے دل میں
اپنے ملک کی محبت، اپنے ملک پر فخر وہاں کا حکمران طبقہ پیدا کرتا ہے۔ اگر میرے بچے امریکہ میں تعلیم حاصل کریں گے تو ملائیشیا کے لوگ ملائیشیا کے تعلیمی اداروں پر اعتماد نہیں کریں گے۔ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ سیاستدانوں کے بچے، جرنیلوں کے بچے، بیوروکریٹس کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اگر میں اپنا سرمایہ برطانیہ کی کمپنیوں میں لگاؤں گا یا میں اپنی رقم سوئس بینکوں میں جمع کراؤں گا تو ہمارے سرمایہ کار، ہمارے عام لوگ ملائیشیا کے بینکوں، ملائیشیا کی کمپنیوں پر اعتماد نہیں کریں گے۔ ایبن فیلڈ، سر محل، دبئی لیکس، یہ سارے جی، لہذا ہماری پوری حکومت، پوری بیوروکریسی کے بچے ملائیشیا کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ہم میں سے کسی نے فورن اکاؤنٹ نہیں کھلوایا ہوا۔ میں اس ضمن میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ 1989 میں مجھے دل کا دورہ پڑا۔ میرے سٹاف نے مجھے امریکہ سے آپریشن کرانے کا مشورہ دیا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اپنی وزارت صحت کو تحریری حکم دیا میرا آپریشن ملائیشیا کے ہسپتال میں ہوگا اور ملائیشیا کے لوکل ڈاکٹرز کریں گے۔ اس حکم کا یہ نتیجہ نکلا، 1989 سے پہلے ہر سال 1 سے 2 ملین ملائیشین علاج کے لیے ملک سے باہر جاتے تھے، لیکن میرے واقعے کے بعد ہر سال 6 ملین لوگ علاج کے لیے ملائیشیا آنے لگے۔ جی، ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا، جب کوئی لیڈر اپنے ملک کو ترقی دیتا ہے تو لوگ اسے ناگزیر کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، سر اگر آپ نہ رہے تو یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ کو لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا؟ اگر کہا تھا تو آپ نے اقتدار کیوں چھوڑ دیا؟ مہاتیر محمد نے کہہ لگایا اور نرم آواز میں بولے، مجھے بھی لوگوں نے کہا تھا، لیکن میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، وہ تمام حکمران جو خود کو کسی ملک کے لیے ناگزیر سمجھتے تھے وہ رخصت ہوئے تو ان کے بعد بھی وہ ملک قائم رہے۔ دنیا ان کے بغیر بھی چلتی رہی، وقت ان کے بغیر بھی آگے بڑھتا رہا۔ دوسرا، میں نے محسوس کیا دنیا کے تمام لیڈر ایک وقت میں بہت پاپولر ہوتے ہیں، لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں، لیکن جب وہ لمبے عرصے تک اقتدار میں رہتے ہیں تو لوگ ان سے اکتا جاتے ہیں، عوام کو ان کی ذات میں کیڑے نظر آنے لگتے ہیں۔ میں نے دیکھا دنیا کے تمام پاپولر لیڈر جب اقتدار سے رخصت ہوئے تو وہ ان پاپولر ہو چکے تھے۔ تیسرا، میں نے محسوس کیا اگر میں آج فوت ہو جاؤں تو کوئی نہ کوئی شخص میری جگہ لے لے گا، لہذا پھر کیوں نہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنی جگہ کسی دوسرے کو پیش کر دوں اور ساتھی بن کر اس کی مدد کروں۔ ہم میں سے ایک صاحب نے پوچھا، آپ کی زندگی کا کوئی 1 لائن فلسفہ؟ مہاتیر محمد نے ہنس کر جواب دیا، وہ جمہوریت جو تعلیم کے بغیر ہو وہ ملک کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تعلیم کے بغیر جمہوریت دیکھ لیں، ہر رسہ گیر ایم این اے ہے، ہر کن ٹوٹا ایم این اے ہے، سمگلر ایم این اے ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے ایم این اے ہیں، تعلیم نہیں ہے، نقصان دہ ہے، جی نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم نے عرض کیا ہم سمجھ نہیں سکے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے اٹھتے اٹھتے جواب دیا، صرف تعلیم یافتہ لوگ ہی اچھے لیڈر منتخب کرتے ہیں، اچھے لیڈر۔ میں نے ان سے عرض کیا، آپ پاکستان اور ملائیشیا میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے
تھوڑی دیر سوچا اور نہایت محتاط لہجے میں بولے، ہم اپنے جی ڈی پی کا 25% تعلیم پر خرچ کرتے ہیں اور 6% دفاع پر، جبکہ آپ لوگ تعلیم پر 2% خرچ کر رہے ہیں اور دفاع پر 48%۔ میں نے مزید عرض کرنے کے لیے منہ کھولا، لیکن وہ ہنس کر اٹھ کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کی جو ہے وہ دوسری ملاقات، دوسرا آپ کے ساتھ آمنا سامنا، کچھ پاکستان کی تازہ ترین صورتحال، کچھ خبریں اور کچھ ہلکا پھلکا ویلاگ۔ لیکن اس سے پہلے وہی درخواست کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ پورے کا پورا یہ جو ہے وہ چینل ہے، میڈیا چینل ہے، اور اسی میڈیا چینل پر بیٹھ کر جھوٹے، لانتی، ٹوٹ ٹٹ پونجیے وہ کروڑ روپیہ وہ تنخواہ لے رہے ہیں اور عوام کے ساتھ نہیں کھڑے، مافیاز کے ساتھ کھڑے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنی طاقت استعمال کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، پیغام کو شیئر کریں کہ ہم جو ہے وہ رائٹ کی تاریخ کی رائٹ سائڈ پر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اس نظام کو جب تک جان ہے اور جب تک پاکستانیوں کو ان کے جائز حقوق نہیں مل جاتے، اس وقت تک جو ہے وہ چیلنج کرتے رہیں گے۔ لیکن اس میں اللہ پاک کے بعد آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی طاقت کو استعمال کریں۔ پہلی خبر، آج ریوڑیاں بانٹی گئیں جو ہے نا وہ اسلام آباد میں، اور مارکہ حق کے نام پر، کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں کون سے جہاز اڑائے یا ان لوگوں نے کون سی لڑائی لڑی۔ مثلاً اطولت تارڑ کو اعزاز ملا ہے، پتہ ہے آپ کو، ہنا ربانی کھر کو ملا ہے، بلاول زرداری کو ملا ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری ان کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر چیف مارشل ظہیر جو ہے نا بابر، ان کو میرا خیال ہے وہی واحد تھے جن کو جو ہے نا وہ میرٹ پہ ملا ہے۔ بہرحال خرم دستگیر کو ملا ہے۔ خرم دستگیر کا جو باپ تھا نا غلام دستگیر خان، جب محترمہ فاطمہ جناح کا مقابلہ ہو رہا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ صدارتی الیکشن میں، تو محترمہ فاطمہ جناح کا جو نشان تھا وہ لالٹین تھا۔ تو غلام دستگیر خان نے جو ہے، جو خرم دستگیر کا باپ تھا یا ہے، یعنی اس خرم دستگیر کو جس کو تمغہ ملا ہے، اس کے باپ نے شہر کی کتیوں کے گلے میں لالٹین لٹکائے تھے اور ایوب خان کا اس طرح ساتھ دیا تھا۔ یعنی یہ اسی طرح ہیں، یہ نسلوں کی غلامی ہے جو ان کی رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ بہرحال ان کو جی ایوارڈ ملے ہیں، اعظم نذیر تارڑ کو ایوارڈ ملا ہے، احسن اقبال کو ملا ہے، خوج آصف کو ملا ہے۔ کیوں ملے ہیں اس بات کا مجھے نہیں پتا۔ ایک فراڈیا ہے ناروے میں، اس پہ کیس بھی ہے، اور ناروے کے اس نے بہت سارے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ نام ہے اس کا عمر فاروق، یعنی یہ جو ہے فاروق اظہار، یہ شخص وہ شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے عمران خان سے گھڑی خریدی اور یہ توشہ خانہ کا گواہ تھا، لہٰذا یعنی 6 مہینوں میں یا 8 مہینوں میں اسے دوسری دفعہ جو ہے وہ ایوارڈ دینا ضروری سمجھا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایوارڈوں کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 2 نمبر جو ہے نا وہ حکومتیں ہیں اور 2 نمبر ایوارڈ ہیں، جس کو مرضی دیں۔ اس کے بعد خوجہ آصف بڑی باتیں کرتا ہے، یہ بڑی جگتیں مارتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ایم این اے نے ٹویٹ کیا کہ رات کو میں 1 بجے پارلیمنٹ سے نکلا تو مجھے پولیس نے روک لیا اور انہوں نے کہا کہ جی فوجی آ رہے ہیں،
تو روٹ لگا ہوا ہے۔ اب اس شخص نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیا ہے، کہتے ہیں مجھے بڑی جو ہے نا وہ خفت ہوئی، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ بہرحال 80 گاڑیوں کا قافلہ وہاں سے گزرا، جس میں آرمی چیف تھے، نیول چیف تھے، اس کے علاوہ ایئر چیف تھے، تو ہم سب کو روک لیا گیا سرکاری ملازموں کے لیے۔ لیکن کہتے ہیں مجھے تسلی تب ہوئی جب مجھے پولیس والوں نے بتایا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں، جو خواجہ آصف ہے، وہ بھی ادھر چونڈ میں وہ انتظار کر رہا ہے، اس کو بھی ہم نے روکا ہوا ہے۔ یہ باس ہے فوجیوں کا، یہ چیفز کا باس ہے، یہ بڑی باتیں کرتا ہے، عورتوں پہ بڑی باتیں کرتا ہے، عورتوں پہ شیر ہے، یہ جو ہے نا ریحانہ ڈار پہ شیر ہے، اس کی گریبان پہ ہاتھ ڈلوانے پہ شیر ہے، اس کے گھروں پہ چھاپے مروانے پہ شیر ہے۔ لیکن ادھر اتنی گٹوں میں غیرت نہیں ہے کہ سرکاری ملازم جا رہے ہیں اور اس کو چنڈ میں کھڑا کیا ہوا ہے، کونے میں کھڑا کیا ہوا ہے پولیس والے نے اپنی اوقات یاد دلا کر، کیونکہ اگر فارم 47 کی لاسٹک والی شلوار ہو تو پھر اگلے آپ کو اندھیرے میں، پتہ نہیں اب اندھیرے میں کھڑا کیا ہے یا کچھ اور بھی کیا ہے، بہرحال اندھیرے میں اس کو کھڑا کیے رکھا ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ سرکاری ملازم وہ جو ہے نا وہ گزرے ہیں، 80 گاڑیاں تھیں، پھر ان کو جو ہے وہ روانہ کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جشن آزادی بھی وہ عوام سے چھین لیا گیا ہے، اور ایک جنگ کا جنون، ایک جنگ کا خبت، دند توڑ دیں گے، متھے رنگ دیں گے، انڈیا تباہ کر دیں گے، ادھی دنیا نہ لے جاؤں گے، یہ جو ہے نا یہ پیش تو جشن آزادی بھی یوم دفاع میں وہ تبدیل ہو گیا، فوجی ادھر ادھر، پھر فوجیوں کی تقریبات، پھر تمغے، پھر یہ۔ اب صرف میری ایک درخواست ہے حکومت سے، اور میری دل سے درخواست ہے کہ جو نوٹ ہیں، کرنسی نوٹس ہیں، وہ قائد اعظم کو دیکھ دیکھ کے یقین کریں کہ جی بھر گئے۔ اگر حکومت تھوڑی سی کوشش کرے اور میری جند میری جان اگر ان کی تصویر جو ہے وہ لگ جائے نوٹوں پہ تو لطف آ جائے، اور نوٹ جب جیب میں ہوں گے تو بندے کو دلیری کا احساس ہوگا کہ ہم جو ہے نا وہ کتنے دلیر ہیں۔ کیونکہ قائد اعظم کو نا، آپ نے یہ جشن آزادی دیکھا، قائد اعظم کو جو ہے وہ مائنس کیا جا رہا ہے، یہ فاطمہ جناح کو مائنس کیا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر محمد اقبال کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ یہ بائی ڈیزائن ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی حادثہ ہے۔ اب جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو سامنا کیا تھا جو ہے وہ قائد اعظم کے غصے کا، وہ بریگیڈیئر ایوب خان تھا۔ بریگیڈیئر ایوب خان کو شٹ اپ کال دی تھی قائد اعظم نے، اور قائد اعظم نے کہا تھا اس کو اٹھا کر مشرقی پاکستان میں پھینک دو، لیکن قائد اعظم زندہ نہیں رہے، اور ایوب خان مشرقی پاکستان کبھی نہیں گئے۔ انہوں نے پہلے حکم دولی کی تھی قائد اعظم کی۔ پھر سٹاف کالج میں قائد اعظم نے کہا کہ سویلین پالیسیاں بنائیں گے، اور تم لوگ جو مسلح افواج ہے وہ اس پر جو ہے وہ عمل کرے گی۔ یہ ہو گیا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ جو قائد اعظم نے کہا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل یہ ایسا حرام کا نطفہ ہے امریکہ کا، اور یہ اسلامی دنیا کے سینے میں گھونپا ہوا خنجر ہے جو مسلسل وہاں سے ہمارا خون رس رہا ہے۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی وہ عائشہ صدیقہ نے تصدیق کیا نا کہ ابھی آرمی چیف جب امریکہ میں تھے تو مبینہ طور پہ اسرائیل کے آرمی چیف بھی وہاں موجود تھے، یعنی وہیں پہ تھے۔ تو اب کھلے عام اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کھلے عام کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ صابر شاکر کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ میں کہتے تھے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کریں، ہمیں اتنے فائدے ہوں گے، ہمیں اتنی جو ہے نا دنیا پیسے دے گی، ہماری زراعت ترقی کرے گی۔ اب اور اگر آپ سوچیں کہ یہ عمران خان کا دور ہوتا، کیا کرتا فضل الرحمان مائنس قائد اعظم پہ، کیا کرتا حافظ نعیم الرحمان، کیا کرتا وہ ٹی ایل پی والا وہ جس کا باپ فوت ہوا ہے اور وہ بن گیا بنا بنایا سعد رضوی، یہ کیا کرتے؟ یہ ملک میں آگ لگا دیتے، یقین کریں یہ ملک میں کھلی ولی کر دیتے مائنس قائد اعظم۔ اچھا اگر عمران کے دور میں مسجد گرائی جاتی، مدنی مسجد گرا دی گئی، راتوں رات ملبہ بھی غائب ہو گیا، صبح امام آیا تو وہاں مسجد بھی نہیں تھی۔ اگر عمران کے دور میں مسجد گر جاتی تو فضل الرحمان اپنے کپڑے پہنتا، فضل الرحمان تو کپڑے اتار دیتا
اور پھر جو لوگ فضل الرحمان کو کپڑوں کے بغیر دیکھتا تو وہ پھر اس کو نیند ہی نہ آتی. فضل الرحمان نے تو کپڑے نہیں پہننے تھے, سارا کچھ اتار دینا تھا. حافظ نعیم الرحمان نے چڈی اتار دینی تھی, اور وہ ٹی ایل پی والا وہ مرغا بن جاتا کہ مسجد عمران کے دور میں اب شہید ہو گئی ہے, کسی کو پرواہ ہے؟ کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سب کو ٹیٹن فیٹن رکھا ہوا ہے. فضل الرحمان کا بیٹا پی ڈی ایم کی حکومت میں اربوں روپیہ کھا گیا نوکریوں پہ, اربوں روپیہ. فضل الرحمان کو وہ دکھاتے ہیں فائل دور سے, کیونکہ کرپشن کے خلاف تو نہیں ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہماری بات مانے. فضل الرحمان کا بیٹا نکل گیا, اربوں روپے نکل گیا. تو لہذا قائد اعظم مائنس ضروری ہے, اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, اس لیے ضروری ہے. اور پاکستان کا ڈی این اے تبدیل کیا جا رہا ہے. ایکچولی ڈی این اے تبدیل کیا جا رہا ہے. ڈی این اے تو انہوں نے 1971 میں بھی تبدیل کیا تھا, کیونکہ قائد اعظم نے 8واں عجوبہ ہمیں دیا. 1000 میل کا فرق تھا, اور لا الہ الا اللہ پر ہم ایک ملک جو ہے نا آزاد ہوئے. اب جو بنگلہ دیش ہے ٹھیک ہے پھر بھی اسلامی ملک ہے, تو انہوں نے تو ڈی این اے 71 میں بدل دیا تھا. اب پھر یہ ڈی این اے چینج کرنے کے چکر میں ہے. یعنی یہ نئی معاشرتی علوم, یہ نیا آئین, یہ نیا قانون, یہ نیا دستور لکھنے کے چکر میں ہیں. یہ مائنس قائد اعظم پہ ہیں, یہ مائنس ڈاکٹر محمد اقبال پہ ہیں. ڈاکٹر محمد اقبال کی شاعری ان کو جو ہے نا سانس نہیں لینے دیتی. یہ اچھا پھر قائد اعظم کی ایمبولینس, لیاقت علی خان کی گولی, فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان ساری باتوں سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں. قائد اعظم کو زیارت کیوں منتقل کیا گیا, یہ ساری باتیں. لیاقت باغ میں جو ہے نا وہ گولی کس نے ماری, کیوں ماری, وہاں پہ مار کیوں دیا گیا, یہ ساری باتوں سے جان چھڑانی ہے. قائد اعظم کے 14 نکات بھی چینج ہوں گے, مکھیہ منتری کے 14 نکات آئیں گے, مکھیہ منتری کے. تو یہ ڈی این اے چینج کیا جا رہا ہے. شراب کے جو ہے نا وہ پرمٹ, اور اگلی 14 اگست پہ ٹرمپ کی تصویریں بھی ہوں گی, ٹرمپ کی فلیکسز پہ. ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں کتنے لبرل ہیں, ہم بالکل جو ہے نا وہ سیکولر ہیں, ہم لبرل ہیں. کیونکہ رات کو جشن آزادی کے پروگرام میں مائیکل جیکسن کے گانے پیش کیے گئے, ملی نغمے بھی تبدیل. پاکستان کا ڈی این اے چینج کیا جا رہا ہے, پاکستان کی پہچان ختم کی جا رہی ہے. اور یہ بڑے اکڑتے ہیں, سیاستدان سارے کرپٹ ہیں. قائد اعظم کرپٹ تھے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کسی سابقہ آرمی چیف کی تصویر اس قابل ہے کہ اسے فلیکسوں پہ لگایا جائے؟ یہ کہیں غصہ تو نہیں ہے؟ یعنی یا کی تصویر لگا سکتے ہیں جس کی اولاد بھی مکر جاتی ہے کہ ہمارا تو کچھ نہیں لگتا, یا ایوب خان کی تصویر لگا سکتے ہیں, ضیاء کی لگا سکتے ہیں, مشرف کی لگا سکتے ہیں, وہ قابلی ٹرک تو ابھی ریٹائر ہوا ہے باجوہ, اس کی لگا سکتے ہیں. یہ تو لگا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ادھر ہوتے ہی نہیں ہیں. ان کی جو پینشن باہر جاتی ہے ڈالروں میں یا پاؤنڈوں میں, وہ تو ادھر رہتے ہی نہیں ہیں, وہ تو نکل جاتے ہیں. کسی بھی آرمی چیف کا ڈیٹا نکالیں گے وہ کدھر ہے آج کل. تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری, ہاں جو موجودہ آرمی چیف ہوتا ہے وہ تو بادشاہ ہوتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. یہ جو تمغے ملے ہیں, سب سے پہلا تمغہ ملنا چاہیے تھا, اور سب سے بڑا عمران خان کو. ان کے تو منہ بند ہو گئے تھے سب کے, ان ٹٹ پونجیوں کے. یہ تو مودی کا نام نہیں لیتے تھے. عمران نے پہلے ٹویٹ کیا تھا جیل سے, اور مودی کو توے پہ بٹھا دیا تھا. وہ بولا تھا. نواز شریف نے تو غیرت نہیں کی, اس کی بیٹی نے غیرت نہیں کی, اس کے خاندان نے غیرت نہیں کی کہ مودی کا نام نہیں لیا. جنگ ہوئی, جاری رہی, ختم ہو گئی, ہم نے جیت لی, انہوں نے نام نہیں لیا, قسم نہیں توڑی. تو تمغہ تو عمران کا بنتا تھا سب سے بڑا, کہ عمران خان کو نشان حیدر دیتے کہ تم نے للکارا مودی کو. تمغے مل رہے ہیں بلاول کو, اور تمغے مل رہے ہیں خرم دستگیر کو, جس کے باپ کے بارے میں میں نے بتایا. کیونکہ ان کے اپنے آرمی چیف اس قابل نہیں ہے کہ ان کی فلیکسوں پہ تصویر لگائی جائے. پھر جشن آزادی ہائی جیک کر لیا گیا. 23 مارچ کو کون سا دن ہوتا ہے؟ یوم پاکستان. قرارداد منظور ہوئی, علیحدہ وطن. اسی چنہ ٹینکاں دے توپاں کاٹ آندیاں 23 مارچ کو, کہ جی ٹینکاں دے توپاں دے پریڈ, تو سیاستدانوں کو ڈرانا کہ یہ میزائل ماریں گے اگر کچھ جو ہے نا ہینکی پھینکی کی. اس کو بھی ہائی جیک کر لیا. وہ تو فکر کا دن تھا
کہ ہمارے لیڈر کیوں کٹھے ہوئے لاہور میں, یہ ملک کیوں بنا, مقصد کیا تھا. اتنے جہاز, اب بھی جہاز نکل آئے, آج جو اخبار پہ اشتہار ہے اس میں بھی جہاز ہیں, اس میں بھی میزائل ہیں, اس میں بھی بحری جہاز ہیں. جشن آزادی بھی ہائی جیک کر لیا کہ یہ بھی لوگ نہ منائیں, اور پی ٹی آئی پہ پابندی, قومی جھنڈے کھینچے گئے ہاتھ سے, اور قائد اعظم, اس کی بہن کو, ڈاکٹر اقبال کو, سب کو جو ہے نا اس پہ انہوں نے ٹریکٹر پھیر دیا. کیوں؟ وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ کہتے ہیں سیاستدان کرپٹ ہیں. قائد اعظم سیاستدان تھے, ساری زندگی قائد اعظم کی کلائی میں ہتھ کڑی نہیں لگی, اور یہ پچھتاتے ہیں کہ کاش قائد اعظم ہوتا, کاش قائد اعظم ہوتا. عدت کیس, کرپشن, کہ کیوں بنایا ہے یہ ملک, کیوں بنایا ہے. اور یہ جو تم نے فیسیں لی ہیں ایز اے وکیل, کڈو, یعنی اس کو ہم جیل میں نہیں بند کر سکے. یہ ہماری حسرت جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ ہم قائد اعظم کو جیل نہیں, اور قائد اعظم کو یہ نہیں کہہ سکے برسلز میں کھڑے ہو کے کہ معافی مانگے گا قائد اعظم, پاکستان بنانے پہ معافی مانگے گا. جب تک معافی نہیں مانگے گا رسیاں کھینچیں گے. یہ نہیں کہہ سکے قائد اعظم کو. قائد اعظم عزت کے ساتھ پہلے چلے گئے. تو اپنی کسی آرمی چیف کی تصویر لگا کے دیکھیں لوگوں کا کیا رسپانس ہے, کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ جی چلے آپ قائد اعظم کی نہ لگائیں. بہرحال پاکستان کا جو ڈی این اے ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں, بڑے آئے, ابھی مہاتر محمد کے قصے میں آپ کو سنایا, بڑے آئے بڑے گئے, یہ دنیا قائم ہے, یہ میلے لگے رہتے ہیں, ہر کوئی اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتا ہے, وہ قبرستان ناگزیروں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ ملک بھی رہے گا انشاءاللہ, اس کا ڈی این اے بھی چینج نہیں ہوگا. یہ قائد اعظم کا بنایا ہوا ہے, یہ ڈاکٹر محمد اقبال کا دیکھا ہوا خواب ہے. یہ سارے اپنی موت آپ مر جائیں گے, اور یہ سارے 2 نمبر, یہ سارے لٹیرے, یہ سارے ڈاکو, یہ سارے چور, یہ اپنی موت آپ مریں گے, اور قوم کو انشاءاللہ تعالی باذن اللہ حقیقی آزادی ضرور ملے گی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.